اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے۔ نہ میں تخت مگا نہ میں تاج مگا نہ میں مگ دیا میں نو زر مل جائے، بس اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے۔ بے ٹھکانہ ہوں ازل سے، بے ٹھکانہ ہوں ازل سے، بے ٹھکانہ ہوں ازل سے، مجھے گھر جانے دے۔ اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے۔ سیدنا و سندنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و رسولنا و کریمنا و نورنا و نور قلوبنا و نور اجسادنا و نور عرش ربنا و نور کرسی ربنا و نور عیوننا ملجأنا و مأوانا محمدا عبده و رسوله الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أشهد أنه صلى الله تعالى عليه وسلم بلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وجلى الظلمة وجاهد في سبيل الله وعبد ربه حتى أتاه اليقين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حال من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ آج جس موضوع کو میں آپ کے سامنے پیش کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، یہ وہ موضوع ہے جو رمضان مبارک سے پہلے شروع کیا تھا، پھر ماہ صیام کی وجہ سے ہمیں رمضان کے فضائل، روزوں کے فضائل اور مسائل بیان کرنے کے لیے اس موضوع کو ملتوی کیا۔ گویا یہ رمضان کا مہینہ اور اس کا ذکر یہ جملہ معترضہ ہے۔ ہم اپنے سابقہ
عنوان کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے، اور وہ آپ حضرات کو یاد ہوگا کہ ذکر تھا جناب عیسیٰ ابن مریم کا۔ آخر قرآن نے بیان کیا ہے، حضرت مریم کا ذکر بھی قرآن میں ہے، بلکہ ایک پوری سورت حضرت مریم کی طرف منسوب ہے، سورہ مریم۔ مریم پیغمبر نہیں، ولیہ ہے، نبوت کے بعد درجہ ولایت کا ہے۔ کوئی عورت آج دن تک پیغمبر نہیں ہوئی، عورت کو یہ منصب نبوت کا رب نے نہیں دیا۔ جس طرح جنات میں سے کوئی نبی نہیں ہوا، انسانوں میں سب نبی ہوئے۔ مریم ولیہ ہے اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں۔ تو جب ہم یہ ذکر کریں گے تو بیک وقت نبی کا بھی ذکر کریں گے اور ولی کا بھی ذکر کریں گے۔ نبی کا معجزہ ہوتا ہے اور ولی کی کرامت ہوتی ہے، دونوں برحق ہے۔ ایک فرقہ امت میں ایسا ہے جسے معتزلہ کہتے ہیں، وہ نہ معجزے کا قائل ہے نہ کرامت کا قائل ہے، جبکہ یہ دونوں چیزیں قرآن پاک سے ثابت ہیں۔ اللہ تعالی ہدایت عطا فرمائے۔ یہ خریدی نہیں جا سکتی، کسی مسجد کے ملا سے نہیں مل سکتی، کسی آستانے کے سجادہ نشین گدی نشین سے بھی نہیں مل سکتی۔ یہ فقط اللہ کے پاس۔ اس لیے اللہ کو دل میں بساؤ، یہی سچا ہے جس کو فنا نہیں، یہ باقی ہے جس کو زوال نہیں۔ اس قرۂ خاک پر خیر نبی ہے یا ولی ہے، اس کی ایک ابتدا ہے، ایک انتہا ہے۔ ایک اللہ ہے جس کی نہ کوئی ابتدا ہے نہ کوئی انتہا ہے۔ ہر ابتدا سے پہلے کون ہے؟ اللہ۔ ہر انتہا کے بعد کون ہے؟ اللہ۔ سر کے بال کے آخری سرے سے لے کر قدم کے پاؤں کے ناخن کے آخری سرے تک تیرے میرے وجود پر کس کی قدرت کار فرما ہے؟ اللہ۔ ہائے بندہ اسی کو بھول گیا جس نے اس بندے کو بندہ بنایا۔ بھول جائے تو بندہ نہیں، گندہ ہے، یاد رکھے تو بندہ ہے۔ جو اپنے خالق و مالک کو بھول جائے، محسن مربی، ہر لمحہ بندے کی ہر ضرورت کا خیال رکھنے والا، انسان نہیں، حیوانات، جمادات، نباتات، معدنیات۔ اللہ اکبر۔ سمندر میں، دریاؤں میں کتنی مچھلیاں ہیں، ہر مچھلی کی حفاظت کرنے والا ہے۔ کتنے جراثیم ہیں فضاؤں میں، ہواؤں میں، ہر ایک کی حفاظت کرنے والا ہے۔ کتنے جانور ہیں جنگلوں میں، سب کی حفاظت کرنے والا ہے۔ انہیں رزق دیتا ہے، انہیں زندہ رکھتا ہے، موسم کی حفاظت موسم ضرورت کے مطابق دیتا ہے۔ اللہ پاک کی قدرتوں کو دیکھو، بغیر ستون کے آسمان کھڑا کیا، پانی پر زمین کو بچھا دیا اور پہاڑوں کی میخیں گاڑ دی تاکہ میرے بندوں کو سکون مل جائے۔ اگر پانی پر یہ زمین صرف ہوتی تو یہ کشتی کی طرح کبھی قرار نہ پا سکتی۔ رب نے پہاڑوں کی میخیں گاڑ دی ہیں اور کہا زمین ساکن ہو جا، میرے بندے کو قرار مل جائے۔ کھیتیاں سب سبز ہیں تیری غذا کے واسطے، یہ جہاں تیرے لیے ہے اور تو خدا کے واسطے۔ ہمارے سجدے کس کے لیے؟ کیا پیاری بات کہہ دی۔ یہ سجدہ کسی نبی ولی کے لیے نہیں ہے، یہ سجدہ کس کے لیے ہے؟ پیشانی پر کبھی داغ کسی غیر کی زمین پر سر جھکانے کا نہیں ہو سکتا۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ اپنا عقیدہ پختہ کرو۔ الحمدللہ سب سے سچی توحید تیری ہے۔
سب سے سچی توحید، اصلی توحید اہل سنت والجماعت کی ہے جی۔ یہ سجدے کس کے؟ اللہ کے۔ رکوع کس کے؟ نمازیں کس کی؟ روزے کس کی؟ دعائیں کس کی؟ اللہ کے لیے۔ جھکنا اللہ کے لیے، اٹھنا اللہ کے لیے، بیٹھنا اللہ کے لیے، جینا اللہ کے لیے اور مرنا اللہ کے لیے۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للہ رب العالمین۔ میرے حبیب کہہ دے میری تمام بدنی عبادتیں، میری تمام مالی عبادتیں، میرا زندہ رہنا مرنا اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے، کوئی اور رب العالمین نہیں ہے۔ ہاں ٹھوکر لگے، بندہ گرے، اپنے رب کو پکارے، بیماری آئے رب کو پکارے، صحت ملے رب کا شکر ادا کرے، محتاج ہو جائے رب کی جناب میں فریاد کرے۔ اللہ ہی سب کا، اللہ ہی سب کا اللہ ہے، اور نبیوں کو شان دینے والا اللہ ہے، ولیوں کو شان دینے والا اللہ ہے، قرآن میں ہدایت بھر دینے والا اللہ ہے، میرے نبی کو اونچی منزلوں پر لے جانے والا اللہ ہے۔ جسے اونچا کرے اللہ، جسے نیچا کرے اللہ، کوئی اونچا کر نہیں سکتا، کسی اونچے کو نیچا کوئی دکھا نہیں سکتا۔ کہیں قرآن کیا کہتا ہے؟ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اتنا بڑا سورج جو نکلتا ہے، رات بھاگ جاتی ہے، اندھیرا منہ چھپا جاتا ہے، ہر سویا جاگ جاتا ہے، یہ رات کو کدھر جاتا ہے سورج؟ صحابہ نے حضور سے پوچھا۔ میرے نبی فرماتے تھے کوئی وضو کا مسئلہ پوچھو، کوئی نماز کا پوچھو، کوئی حج زکوٰۃ کا پوچھو، نکاح کا، طلاق کا، بیع و شراء کا، کتنے مسائل ہیں، تم ایسا مسئلہ پوچھ رہے ہو، محمد کو کیا پتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قربان جاؤ، صحابہ کا عقیدہ یہ تھا کہ میرے نبی سے جو پوچھو یہ جانتا ہے، اور صحابہ کا دن منانا آسان ہے، صحابہ کا دن منانا آسان ہے، صحابہ کا عقیدہ رکھنا مشکل ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے جو صحابہ کا عقیدہ تھا۔ حقیقی سپاہ صحابہ اہل سنت والجماعت ہے، صحابہ کا لشکر اہل سنت والجماعت ہے۔ ان کے پاس ہے نبی کی عظمت کا جھنڈا، ان کے پاس ہے نبی کی تعظیم کا جھنڈا، ان کے ہاتھ میں نبی کے ادب اور احترام کا جھنڈا، ان کے ہاتھ میں ہے کہ نبی کے قدم چومو، نبی کے نالین چومو، نبی جن راستوں سے گزر جائے ان ذروں کو اپنی آنکھ کا سرما بناؤ۔ یہ صحابہ کی شان، یہ ادب، یہ احترام اہل سنت جماعت کو ملا۔ صحابہ کی آسمان سورج کدھر جاتا ہے؟ فرمایا یہ عرش کے نیچے اپنے رب کو سجدہ کرتا ہے۔ عرش کہاں؟ مدینے والا کہاں؟ وہ خاک پر بیٹھنے والا وہاں کی باتیں کیسے بتا رہا ہے؟ 14 طبق روشن کر دے رب نے، یہ نبوت کا کمال ہے۔ اگر سورج سے تیرا جہان روشن ہو سکتا ہے تو نبی کو نبوت کی نور سے سارا جہان روشن نہیں ہو سکتا۔ تو آنکھیں کھولے تو دیکھنے لگ جاتا ہے، آنکھ کا نور تیرا کام کرتا ہے، رات کو ٹارچ کی روشنی میں تو کام لے لیتا ہے، تجھ پر اندھیرے نہیں رہتے۔ تو میرے نبی کو جب نبوت کا چراغ ملا کیا فرمایا؟ داعیاً اللہ بإذنہ وسراجا منیرا، ہم نے نبی کو سراج منیر بنا کر بھیجا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا یہ عرش کے نیچے اپنے رب کو سجدہ کرتا ہے، پھر اجازت طلب کرتا ہے دوبارہ طلوع ہونے کی۔ یہ نبی کو خبر ہے نا، دوبارہ اجازت طلب کرتا ہے طلوع ہونے کی، رب اجازت دیتا ہے۔ اگر رب اجازت نہ دے یہ طلوع نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک دفعہ کام پر نہیں لگا دیا گیا، یہ تجدید کرتا ہے حکم کی ہر روز کہ یا اللہ مجھے اجازت ہے۔ میرے نبی پاک نے فرمایا ایک ایسی بھی رات آئے گی
کہ یہ اجازت مانگے گا، اسے اجازت نہیں ملے گی، کہا جائے گا واپس لوٹ جا۔ یہ پھر غروب ہونے کے بعد طلوع کر جائے گا، غروب ہونے کے بعد طلوع کر جائے گا۔ جس دن یہ غروب ہو کر واپس آئے گا اس دن سمجھو توبہ کا دروازہ بند، اب کسی کو معافی نہیں مل سکتی۔ یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، سمجھے نا؟ تو سورج بھی حکم کا پابند ہے، سجدے کرتا ہے میرے اللہ کو۔ ہاں جی، سبحان اللہ۔ تو یہ بادشاہت کس کی ہے؟ عقیدہ ٹھیک ہے نا ہمارا؟ اب جو ہمیں مشرک کہے، انشاءاللہ میرے رب کی قسم وہ خود مشرک، وہ خود کافر، وہ خود بے ایمان شخص ہے جو کلمہ پڑھنے والے کو مشرک کہے۔ ہم اللہ کی توحید میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، اللہ کی قدرت میں کوئی شریک نہیں ہے، وہی محیی ہے، وہی ممیت ہے، وہی قابض ہے، وہی باسط ہے، وہی علیم ہے، وہی خبیر ہے، وہی ودود ہے، وہی غفار ہے، وہی قہار ہے، وہی ستار ہے، وہی رب العالمین ہے۔ کوئی اس کی سلطنت میں کوئی دوسرا شریک ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ جسے عزت دے، جسے ذلت دے، جسے بلندی دے، جسے نیچا کرے، جسے اونچا کرے، عزتیں، رفتیں، شانیں، بلندیاں، عظمتیں، یہ سب میرے رب کی ہیں۔ سانس آتا ہے اس کے حکم سے، آنکھ دیکھتی اس کے حکم سے، کان سنتے اس کے حکم سے، آگ جلاتی اس کے حکم سے، پانی پیاس بجاتا ہے رب کے حکم سے۔ نمرود نے آگ جلائی، روشن کی، شعلے اٹھے، ابراہیم خلیل اللہ کو کیوں نہیں جلایا؟ جلاتی، اگر آگ کی فطرت میں جلانا ابراہیم علیہ السلام کو بھی جلا دیتی، آگ نہیں جلاتی، رب کا امر جلاتا۔ کافروں نے عمار بن یاسر کو پکڑ کر آگ میں ڈال دیا، میرے نبی نے فرمایا یا نار کونی بردم وسلامن علی عمار ابن یاسر کما کنت علی ابراہیم۔ اے آگ جس طرح ابراہیم خلیل اللہ پر ٹھنڈی ہو گئی تھی، وہ رب کا خلیل تھا، یہ میرا یار ہے، اس کا بال بھی نہیں جلانا۔ عمار بن یاسر صحیح سلامت آگ سے نکل ہے۔ رب کی عاشقوں کو آگ جلا سکتی ہی نہیں، نہ اس دنیا کی نہ آخرت کی۔ بات اب یہ آپ کے ذہن میں راسخ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ ایک تو اس وجہ سے کہ قرآن میں ہے، رب نے ذکر کیا۔ دوسرا، سارے نبیوں میں سے مجھے دو نبی زیادہ پسند ہیں، ایک ابراہیم علیہ السلام، ایک عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ دو نبی زیادہ پسند سب ہیں۔ لا نفرق بین احد من رسول، اللہ کے رسولوں میں ہم تفریق نہیں کرتے۔ آمنا وصدقنا، آمن الرسول بما انزل الیہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، سب پر ایمان لانے والے ہیں۔ لیکن پھر چن لیتے نا، اولاد میں سے کوئی اولاد زیادہ پیاری ہوتی ہے، ماں باپ میں سے ضرور کسی نے کسی کا دل زیادہ راغب ہوتا ہے نا، دونوں سردار ہیں، دونوں سر کے تاج ہیں، لیکن کسی کی محبت ماں سے زیادہ ہوتی ہے، کسی کی باپ سے ہوتی ہے، دوسری کی توہین نہیں کر سکتا۔ سارے نبیوں کی عزت خدا کی قسم دل میں ہے، اللہ نے سب کو شانیں دی ہیں، سب کو بزرگیاں دی ہیں، سارے کمالات والے ہیں، لیکن دو ابھرے ہوئے نبی ہیں، ابراہیم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام۔ میں اپنی بات کر رہا ہوں، میرے ذوق کی بات ہے، کیوں کرتا ہوں؟ کعبہ بنا رہا ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، تعمیر مکمل ہو گئی۔ بیٹا اب رب سے اجرت مانگے، تیرا گھر بنا دیا، ہماری جھولی میں اجرت ڈال، درہم دینار نہیں، سونا چاندی نہیں، یہ تو ہاتھوں کی میل ہے، یہ پیغمبر کی کبھی طلب ہی نہیں ہوئی۔ اور جو اس سے بچ جاتا ہے پیغمبر کے راستے پر چلنے والا ہے، بچنا بڑا مشکل ہے۔ آپ جا رہے ہیں نا سائیکل پر، موٹر سائیکل پر، گاڑی پر، آپ کو 100 روپے کا چمکتا نوٹ نظر آیا، رک جائیں گے کہ گزر جائیں گے؟ ایمان کی بات پتا نا، مسجد میں بیٹھے بابوزو رک جائیں گے نا، اب باپ بھی کہہ رہے ہیں رک جائیں گے۔ 100 روپے سے بچوں کے لیے کھلونے تو جا سکتے ہیں، لیکن یہ تو یقین ہے یہ میرا نہیں ہے، یہ یقین ہے میرا نہیں ہے۔ کیوں رک گئے؟ اٹھا بھی لیا، فوراً جیب بھی ڈال لیا،
کیوں رک گئے؟ اس سے پیار ہے، اس سے رب نے کہا میرے حبیب تو پسند کرے یہ مکہ مکرمہ کی ساری وادی کو میں سونے کا بنا دیتا۔ ہمارے جیسے بابے ہوتے تھے کہتے یا اللہ پھٹو پھٹ بنا، بڑی بے روزگاری ہے، کام تو ملتا نہیں، پھٹو پھٹ بنا۔ میرے حبیب کے سامنے جس کے گھر میں کھانا نہیں پکتا، چولہا گرم نہیں ہوتا، شکم مبارک پتھر بندے ہوئے، سارا گھرانہ بھوکا ہے۔ ہاں سبحان اللہ، ایک واقعہ تمہیں سنا کر آگے چلوں گا۔ نہیں، میرے نبی کو رب نے کہا پیارے پسند کرتا ہے میں یہ ساری وادی سونے کے بنا دوں تو بن جاتی فوراً بن جاتی، 1 سیکنڈ سے پہلے بن جاتی۔ اسی نے تو سونے کو سونا بنایا، چاندی کو چاندی بنایا، اس میں قیمت رکھ دی، اس میں کشش رکھ دی، ہر آدمی سونے کے پیچھے دوڑ رہا ہے۔ لیکن شکار مردہ سزاوار شہباز نہیں۔ کہتے ہیں شیر بھی کسی کا مارا ہوا شکار نہیں کھاتا، شہباز بھی کسی کا شکار نہیں کھاتا، خود شکار کر کہتا ہے۔ ہمت بلند ہے مردوں کی۔ حضرت حسان نے خوب فرمایا، فرماتے ہیں لہو ہمم لا منتہا لکبارہا وہمتہ صغریٰ اجل من الدہر۔ یہ میرے نبی کی شان ہے، اتنی بلند پرواز ہے کہ یہ دنیا حقیر پر میرا نبی نظر ہی نہیں ڈالتا۔ عرض کرتے ہیں مولا کریم میں نہیں چاہتا کہ یہ سونے کی بنے، اس لیے جس دن بھوکا رہوں گا اس دن میں صبر کروں گا تو راضی ہوگا، جس دن میں کھاؤں گا میں شکر کروں گا تو راضی ہوگا۔ میں تیری رضا چاہتا ہوں، صبر میں بھی شکر میں بھی۔ میں سونے کی وادی کو پسند نہیں کرتا۔ مسلم شریف کے الفاظ ہیں لو شئت لصارت معی الجبال ذہبا۔ میرے نبی فرماتے میں چاہوں، ایک مولوی اسماعیل دیلوی نے تقویت الایمان میں جملہ لکھا ہے کہ نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، میں مر گیا ہے اس کی روح کو للکار رہا ہوں اور اس کی مانوی اولاد کو پکار رہا ہوں، آؤ میرے سامنے اور میری نبی کی حدیث پر غور کرو۔ فرمایا لو شئت، اگر میں چاہوں لصارت معی الجبال ذہبا، یہ پہاڑ سونے کے بن جائیں اور جہاں میں جاؤں میرے ساتھ جائیں۔ وہ کیسے کہتا ہے کہ نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا؟ جی فرمایا میں چاہوں لو شئت، یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے۔ شاء انشاءاللہ تو کہتے ہو نا، شاء کا معنی چاہنا۔ اگر میں چاہوں، میرے نبی کی چاہ تو نے دیکھی نہیں، میرے نبی سے تو نے یاری لگائی نہیں، اور میرا نبی چاہے تو رب قبلہ بدل دیتا ہے۔ بدلا کہ نہیں بدلا؟ آج دن تک عیسائیوں کا قبلہ نہیں بدلا، یہودیوں کا قبلہ نہیں بنا، مسلمانوں نے بیت المقدس کو بھی قبلہ بنایا، کعبے کو بھی قبلہ بنایا۔ یہ نبی کی رضا ہے، نبی کی رضا ہے۔ ادھر ہے تب قبلہ، ادھر ہے تب قبلہ، تو جدھر ہے ہم ادھر ہی ہیں۔ سبحان اللہ۔ جس طرف وہ نظر نہیں آتے ہم وہ راستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کیا عرض کر رہا تھا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کی زینت کو پسند نہیں فرمایا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بات چلتی چلتی آگے چلی جاتی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کو میں کیوں پسند کرتا ہوں؟ کعبے کی تعمیر مکمل ہوگی، باپ بیٹا دعا مانگ رہے ہیں، جی دعا مانگتے یا اللہ ہماری یہاں کوٹھیاں بنا دے، یہاں قبیلے اچھے آ کر آباد کر دے، یہاں نہریں چلا دے، یہاں چشمے ابلنے لگ جائیں، کھیتیاں ہوں، باغات ہوں۔ دعا مانگتے نا تو عرب کی سرزمین سرسبز و شاداب ہو جاتی۔ آج مکے کی خاک اڑ رہی ہے، پہاڑوں پر کہیں نام کا کوئی سبزہ نہیں، کوئی درخت نہیں ہے، وادی غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا مانگی؟ خلیل اللہ دعا مانگے، ذبیح اللہ آمین کہے، جبریل آمین کہے، اسرائیل میکائیل اسرافیل آمین کہیں، اور رب سمیع الدعا ہے، وہ دعاؤں کو قبول کر رہا ہے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ تیرا کعبہ میں نے بنا دیا،
اپنا پیارا رسول بھیجنا جو اس کو آباد کرے۔ گھر تیرا بنا دیا، اس گھر کو آباد کرنے والا ایک رسول بھیجنا۔ ایک اصول یاد رکھو، یہ 2 زبر 2 زیر 2 پیش جہاں آ جائے نا کسی اسم پاک پر، اس میں ایک معنی عظمت والا بھی ہوتا ہے۔ اس لیے رسولن کا معنی صرف رسول نہیں ہے، ربنا وابعث فیہم رسولن اس کا معنی صرف رسول نہیں ہے، اے اللہ ان میں بڑی عظمت والا شان والا رسول بھیج۔ دعا مانگنے والے 2 ہیں، ایک ابراہیم علیہ السلام، ایک اسماعیل علیہ السلام۔ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کوئی نبی نہیں آیا، جبکہ اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے بے شمار نبی آئے۔ یعقوب علیہ السلام نبی، یوسف علیہ السلام نبی، موسیٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، کہاں تک ہم شمار کریں؟ یہ سب بنی اسحاق ہیں۔ بنی اسماعیل میں کوئی نبی نہیں آیا، رب نے ان کی دعا کو قبول فرمایا۔ فرمایا اسماعیل تیری اولاد میں سے بس ایک نبی آئے گا، سب سے آخر میں آئے گا اور سب پر چھا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ یہ تاج کسی کے سر پر نہیں سجایا، محمد عربی کے سر پر سجایا ہے، یہ خاتم النبیین ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں۔ آپ نے خود اس کی تفسیر فرمائی، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، نہ ذلی نہ بروزی، کوئی نبی نہیں، میں آخری نبی ہوں۔ آئے نا نبی ابراہیم علیہ السلام جب تیرے میرے رسول کے لیے دعا مانگے پھر پیارے لگتے ہیں کہ نہیں؟ بولو نا، پیارے لگتے ہیں۔ اور تبھی تو ہم نماز میں پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ کسی نبی پر ہم درود نہیں بھیجتے، اور کسی نبی کی امت نے بھی اپنے نبی پر درود نہیں بھیجا۔ مزے کی بات ہے نا، کسی نبی کی امت نے اپنے نبی پر درود نہیں بھیجا۔ اس نبی کا یہ فیض عام ہے، اس نبی کا یہ کمال ہے کہ بعض ایسے امتی ہیں جن کا زندگی کا اس کے علاوہ شغل ہی نہیں ہے کہ وہ ہر وقت درود پڑھتے رہتے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کو بھی سلام پیش کرتے رہتے۔ یہ تو ہے ابراہیم علیہ السلام۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی کیا خصوصیت ہے؟ ان کا ہم کلمہ تو نہیں پڑھتے، ایمان لاتے ہیں، وہ حق سچے نبی، سچی کتاب انجیل، اس کا پیغام سچا، اس کی ہدایت۔ عیسیٰ علیہ السلام قرآن نے ہمیں بتایا، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد۔ بنی اسرائیل کے مجمع میں مریم کا فرزند، اللہ کی شان، اللہ کا کلمہ، روح اللہ اعلان فرما رہے ہیں، بنی اسرائیل میں تمہاری طرح نبی بن کر آیا ہوں، اور میں اس کتاب کی جو موسیٰ علیہ السلام کی اس کی تصدیق کرنے والا ہوں، وہ سچی کتاب ہے، اور وَمُبَشِّرًا میں بشارت دینے والا ہوں، بِرَسُولٍ یہاں بھی 2 زیریں ہیں، میں بشارت دینے والا ہوں ایک عظمت والے رسول کی، یاتی من بعدی آئیں گے وہ میرے بعد، اور ان کا اسم مبارک کیا ہوگا؟ احمد۔ ایک دفعہ آپ بھی کہیں احمد، پھر کہیں احمد۔ مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے جب کوئی اپنے بیٹے کا احمد نام ہو تو احمد کر کے بلائے، زیر، الف کے نیچے زیر، یہ مومل لفظ ہو گیا۔ میں کہتا ہوں شرک کے بعد یہ بڑا گناہ ہے، نہ اپنے پیغمبر کے نام کی تحریف کرنا، اور نام والی عزت والی ہستی کے اسم مبارک ہو جس کے بڑے بہترین معنی ہیں۔ احمد کے 2 معنی بنتے ہیں، اب وقت نہیں ہے، 2 معنی بنتے ہیں اور دونوں بڑی شان والے ہیں۔ جی یہ فاعل کے معنی بھی استعمال ہو سکتا ہے، مفعول کے معنی بھی، یعنی احمد کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اپنے اللہ کی ساری کائنات سے بڑھ کر حمد اور تعریف کرنے والا۔
اور احمد کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ نے سب سے زیادہ اپنے نبی کی تعریف کی ہے، یہ محمد کے معنی میں ہو جائے گا۔ دونوں معنی اس اسم پاک کے ہو سکتے ہیں۔ تو الف کے نیچے زیر کبھی نہ پڑھنا، نہ کہنا احمد، پھر کہو احمد، سبحان اللہ۔ حمد سے مشتق ہے، محمد حمد سے مشتق ہے، یہ میرے نبی کے دو اسم مبارک ہے، دونوں ذاتی نام ہیں۔ محمود اللہ کے اسم مبارک ہے، اس کا مادہ احمد کا مادہ محمد کا مادہ ایک ہے۔ ذرا سمجھو، حمد الحمدللہ رب العالمین، حمد مادہ ہے، حمد سے محمد بنا، حمد سے احمد بنا، حمد سے محمود۔ اس لیے حضرت حسان نے فرمایا وَشَكَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَذَا مُحَمَّدٌ۔ اللہ پاک نے، عرش والے رب نے اپنے نبی کے اسم پاک کو اس مادے سے نکالا ہے جس مادے سے اسم محمود نکلا ہے۔ گویا اللہ کے اسم کا اور نبی پاک کے اسم کا مادہ ایک ہے۔ وَشَكَّ لَهُ من اسمه لیجلہ، تاکہ انہیں بزرگی عطا کرے، انہیں شرافت دے، انہیں عزت دے، انہیں عظمت دے۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر ہے، اور ان پر اور ان کی اماں جی حضرت مریم پر میرے نبی کا اس قرآن کا احسان ہے۔ یہ بات بھی سمجھو کیسے احسان ہے۔ عیسائی تو بنے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس سے پہلے تو یہودی تھے، تو عیسائیوں کو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا، حضرت مریم کا بیت المقدس میں آنا، ان کا پیدا ہونا، اس کی کوئی خبر ہی نہیں، قوم ہی نہیں ہے۔ یہودی تھے اور یہودیوں نے حضرت مریم پر تہمت لگائی، جس طرح مکہ مدینہ پاک کے منافقین نے ام المومنین عائشہ صدیقہ پر تہمت لگائی۔ ایک بات میں آپ کے سپرد کرنا چاہتا ہوں، مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے جب ایک مولوی صاحب تقریر کرتے کرتے اماں عائشہ کہتے ہیں۔ اپنا منہ دیکھ، عائشہ صدیقہ کی شان دیکھ۔ اماں کہہ رہا ہے، وہ تو ام المومنین ہے، کسی کی ماں نہیں ہے۔ یہ بڑی نازک بات ہے، سمجھنے والی ہے۔ تقریر کرنے والے بڑی جرأت سے بے دھڑک کہہ جاتے ہیں اماں عائشہ۔ اماں عائشہ کہاں سے؟ حضرت عائشہ کی تو اولاد ہی نہیں ہوئی۔ اماں تو تب بنے کہ جب اولاد ہو، بغیر اولاد کے اماں ہو ہی نہیں سکتی۔ اور پھر تو کہاں، وہ کہاں، تو اماں کیسے کہہ رہا ہے؟ کہو ام المومنین عائشہ صدیقہ، جو قرآن نے لقب دیا ہے۔ ہاں، یہ مولویوں کو سمجھانا، ملا جی اتنی زبان نہ کھولو، تیرا منہ چھوٹا ہے۔ میرے مصطفیٰ کے گھر والے بہت عزت والے اور عظمت والے ہیں، اور جن کی شان میں قرآن میں 18 آیتیں نازل ہوئیں، قرآن نازل ہوا، جبریل آیا، اور رب نے ان لوگوں کو ٹھیک ٹھاک خبر لی ہے جنہوں عائشہ صدیقہ کی شان میں گستاخی کی، ان کی کتنی عزت ہو گئی۔ اور سنو، کبھی کبھی عائشہ صدیقہ حضور سے ناراض بھی ہو جاتی تھی۔ کوئی امتی ناراض ہو کر دیکھ کے تو صحیح، ایمان رفع ہو جائے گا، ایمان ختم ہو جائے گا۔ نبی سے ناراض ہو رہا ہے، عائشہ صدیقہ ناراض ہو جاتی تھی۔ حضور فرمانے لگے، عائشہ تو جب راضی ہوتی ہے تب بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے، جب ناراض ہوتی ہے تب بھی پتہ چل جاتا ہے۔ عرض کر یا رسول اللہ کیسے؟ فرمایا جب تو راضی ہوتی ہے تو قسم کھاتی ہے تو رب محمد کہتی ہے، مجھے محمد پاک کے رب کی قسم۔ اور جب تو ناراض ہوتی ہے نا، پھر کہتی رب ابراہیم، پھر میرا نام نہیں لیتی، میں سمجھے ناراض ہے۔ آپ پیارا جواب دیا، علم والی ہیں، ذہانت ہے، فطانت ہے، سبحان اللہ۔ کیا کہنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو؟ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ، میں صرف آپ کا ہی نام چھوڑتی ہوں نا، صرف آپ کا ہی نام چھوڑتی ہوں، باقی کوئی چیز نہیں چھوڑتی۔ اس کا معنی یہ کیا گیا ہے کہ آپ کی محبت تو میرے دل میں ہوتی ہے، صرف زبان سے نام نہیں لیتی، اندر تو سارا کچھ آباد ہے نا، یاد کی محبت سے۔ عائشہ صدیقہ کا یہ کمال ہے کہ بلوغ کی نظر اٹھی تو زیر مصطفیٰ پر آئی۔ سبحان اللہ۔
اور زندگی بھر عائشہ صدیقہ نے کبھی کسی غیر کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا ہی نہیں ہے. جو بستر بچھاتی ہے رسول اللہ کے لیے، جو جھاڑو دیتی ہے رسول اللہ کے لیے، جو برتن دھوتی ہے رسول اللہ کے لیے، جو کھانا پکاتی ہے رسول اللہ کے لیے، اور جو انتظار میں بیٹھتی ہے. کیا شان ہے اس عائشہ صدیقہ کی. وہ ام المومنین ہے، تیری میری ماں نہیں ہے، ام المومنین ہے. مولوی صاحب کو سمجھانا ذرا آرام سے، یہ غصے میں بڑے آ جاتے ہیں، ناراض بھی ہو جاتے ہیں. کوئی مقتدی بات کرے نا فوراً غصے میں آ جاتے ہیں. ہم عالم ہیں، میں بھی کسی کی نہیں برداشت کرتا. یہ عیب ہے، یہ نقص ہے. لیکن بات کرنے والا پیار سے کرے، علیحدگی نہیں کرے، اور بے شک میرا بھی حوالہ دے دے. میں حاضر ہوں، حاضر ہوں. عیسیٰ علیہ السلام اپنے بات یہ کر رہا تھا کہ حضرت مریم پر یہودی نے تہمت لگائی. اب کچھ عمر کا تقاضا، کچھ یہ بائی پاس کرایا ہوا ہے، تو حافظے کی چولیں اب ڈھیلی ہو گئی ہیں. کچھ آگے پیچھے ہو جائے نا تو ماں ذرا لقمہ دے لیا کرو، کوئی بات نہیں. جس طرح تراویح میں حافظ کو لقمہ دے لیتے ہو نا، تھوڑا لقمہ دے لیا کرو، انشاءاللہ میں اپنی لائن پر آ جاؤں گا. ابھی اللہ کا بڑا کرم ہے، بڑا کرم ہے. میرے رب نے پوری زندگی مجھے اپنے کرم میں ہی رکھا ہے. میں نے رب کی کبھی شکایت نہیں کی، اللہ کی قسم کبھی رب کی سینہ چیر دیا. میں نے کہا تیرا حکم ہے، میں تیری جناب میں حاضر ہونے کے لیے تیار ہوں، کوئی پرواہ نہیں. یہ ہوائیں چلتی ہیں، کبھی ٹھنڈی کبھی گرم، کبھی کھانے آتے ہیں کسی مزاج کے کبھی کسی مزاج کے. ہر ایک کے ساتھ ہے، ہر ایک کے ساتھ چلنا چاہیے. حضرت مریم پر یہودیوں نے تہمت لگائی کہ اس بچی کی شادی نہیں ہوئی، یہ بچہ کہاں سے آ گیا. یہ صدیوں بات چلتی آئی. عیسائی جواب نہیں دے سکے. عیسائی میرا نبی یہ لے کر آ گیا، آ گیا قرآن، آ گیا فرقان، حق و باطل میں تمیز کرنے والا. اس نے آ کر اعلان کر دیا وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، عیسیٰ کی اماں صدیقہ ہے. صدیق وہ ہوتا ہے جس کا زندگی بھر جادہ حق سے کبھی قدم ادھر ادھر نہ جائے، وہ صدیق ہوتا ہے. یہ ایک مرتبہ ہے، یہ نبوت کے بعد مقام ہے. قرآن نے آ کر کہا امہ صدیقہ، مریم صدیقہ ہیں. یہ قرآن نے اور صاحب قرآن نے مریم پر، عیسیٰ علیہ السلام پر احسان فرما دیا. انجیل میں اگر ایسی بات ہوتی تو وہ منسوخ ہو چکی ہے، ناپید ہو چکی ہے، ملتی ہی نہیں. جو ملتی ہے یہ اصل نہیں ہے. تو پوری دنیا میں گھوم، جس جہاں جگہ بھی جائے گا تجھے قرآن اپنی اصلی حالت میں ملے گا، چمکتا دمکتا ملے گا، دلائل دیتا ہوا ملے گا، حقانیت کا اعلان کرتا ہوا ملے گا. اس میں جو بیان ہے وہ حق ہے، حق ہے، حق ہے. سبحان اللہ. اس قرآن نے آ کر ام المومنین عائشہ صدیقہ جس کی تلاوت کرتی ہیں، فاطمہ زہرا جسے چوم چوم کر آنکھوں سے لگاتی ہیں، حسنان کے سینے میں موجود ہے اور ان کا بابا رات کو پڑھتا ہے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں. یہ ہے قرآن. میرے پاک پیغمبر نے قرآن پڑھا. یہ موضوع ختم ہو گیا تو پھر انشاءاللہ میرے موضوع ذہن میں ہے. میرے پیغمبر نے قرآن پڑھا تو جنات جمع ہو گئے. کیا کہتے ہیں؟ انا سمعنا قرآنا عجبا. ہم نے تورات بھی پڑھی ہے، انجیل بھی پڑھی ہے، لیکن ہمیں وہ لطف نہیں آیا جو محمد کی زبان سے قرآن سن کر لطف آیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آؤ بلانے لگے، آؤ ادھر جنوں ادھر آؤ. اس وجہ سے ہم اوپر نہیں جا سکتے. یہ قرآن پڑھ رہا ہے، یہ قرآن پڑھ رہا ہے. وہ مقام محفوظ ہے. وہاں مسجد بن گئی، مسجد کا نام بھی مسجد جن ہے. یہاں حضور صبح کی نماز پڑھ رہا ہے.
ٹھنڈی ٹھنڈی پیاری پیاری ہوا چل رہی تھی، ہلکے ہلکے جھونکے۔ مکہ شریف میں صبح کے وقت جو ہوا چلتی ہے نا، وہ یار کی یاد دلاتی ہے۔ انا سمعنا قرآن عجبا، عجیب قرآن سنا، ادھر آؤ۔ جن مسلمان ہو گئے، جنوں کو سلیمان علیہ السلام کا ڈنڈا، موسیٰ علیہ السلام کا عصا نہ مسلمان کر سکا، میرے نبی کے قرآن پڑھنے نے ان کے دلوں میں ہدایت کے چراغ جلا دیے۔ اس لیے میں آپ سے کہا کرتا ہوں قرآن ضرور پڑھا کرو، نہ زیادہ پڑھو، تھوڑا پڑھ لو، روزانہ زیارت کرو، جی رات کو کرو، صبح کرو، کوئی وقت نکال لو، اس کی زیارت ضرور کرو۔ خدا کی قسم اس جیسی کتاب رب نے بھیجی نہیں، اب تو بھیجنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، لیکن لاجواب کتاب ہے، لاجواب کتاب ہے۔ ایک ایک لفظ میں سمندر کا معنی، معانی کا سمندر ہے، معانی کا سمندر ہے۔ ایک ایک لفظ میں زبر زیر میں کتنے معنی چھپے ہوئے ہیں۔ ایک بسم اللہ ہے، ایک بسم اللہ، ایک ہے سورہ فاتحہ، 7 آیتیں۔ اللہ کا شعر کہہ رہا ہے، نبی کا شاگرد کہہ رہا ہے، مولا علی کہہ رہا ہے۔ میں اگر صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھوں تو اس تفسیر کو 70 اونٹ بوجھ اٹھائیں۔ کتنا علم ہے سورہ فاتحہ میں، ہم یوں پڑھ جاتے ہیں جس طرح پانی کا گلاس پی جاتے ہیں، کبھی سوچا ہی نہیں ہے۔ بھائی ایک بات، الحمد یہ اس سورہ فاتحہ کی ابتدا ہے۔ سورہ بقرہ الف لام میم، ٹھیک ہے، ان دونوں کو ملاؤ، الف لام میم کو الحمد کے ساتھ ملاؤ، الف لام اڑاؤ۔ یہ الف لام یہ اصلی کلمے کے نہیں ہوتے، یہ خود آتے ہیں۔ الف لام اڑا دو، میم کو حمد سے پہلے رکھ لو، کیا بن گیا؟ کچھ بن گیا۔ یہ مولانا جامی کا استخراج ہے، میں نہیں کہہ رہا، میرے ٹھکوسلے نہ سمجھنا۔ اتنا بڑا اس امت کا عالم وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کے اسم پاک سے اس سورت کا آغاز کیا ہے۔ یہ اینک ہوتی، خاص اینک، خاص اینک ہوتی، اس سے یہ چیزیں نظر آتی ہیں، ویسے نہیں نظر آتی ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام اس لیے پیارے ہو گئے کہ انہوں نے بنی اسرائیل میں کھڑے کھڑے اعلان کیا تھا اس پاک پیغمبر کا جو سارے نبیوں کا سردار ہے، امت کا غمخوار ہے، اور براق کا شاہ سوار ہے، اور خلد کی بہار ہے۔ اس نبی کا ذکر کیا ہے، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کی اس نشست میں، اس مجلس میں ہم صرف اتنا ہی عرض کر سکے کہ ابراہیم علیہ السلام نے حضور کے لیے دعا مانگی اور عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی۔ اس وجہ سے ہم باقی نبیوں میں سے ان 2 نبیوں سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ حضور کی حدیث ہے، انا دعوت ابی ابراہیم و بشارت عیسیٰ، میں اپنے ابا جان، دادا جان حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی دعا ہوں اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، اور تیسرا حصہ میں اپنی اماں جی کے خواب ہوں۔ اس کا اب وقت نہیں ہے ورنہ وہ بھی عرض کرتا۔ جو موضوع ہے انشاءاللہ وہ اگلے جمعے شروع کریں گے، اللہ کو منظور ہوا۔ وآخر دعوانا حضور میں تو سارے بہار آپ سے ہے، حضور میں تو ساری
حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار میری تو غریب نواز میری تو ہستی کیا ہے غریب نواز جو مل رہا سارا پیار آپ سے ہے جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے میں بے قرار ہوں میرا اور سیاہ کوئی حسن عمل پاس پھنس نہ جاؤ قیامت میں مولا کہیں اے شفیع امم لاج رکھنا تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام سیاہ ندامت ہے قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا رنج و غم میں بھی
اسی نام سے راحت ہوگی. یہ سنا ہے بہت گہرے اندھیری ہوگی. یہ سنا ہے بہت قبر اندھیری ہوگی. قبر کا خوف نہ رکھنا اے دل، وہاں سرکار کے چہرے کی زیارت ہوگی. قبر کا خوف نہ رکھنا اے دل. سبحان اللہ. قبر کا خوف نہ رکھنا اے لوگو. قبر کا خوف نہ رکھنا لوگو، وہاں سرکار کے چہرے کی زیارت ہوگی. ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا، رنج و غم میں بھی اسی نام سے راحت ہوگی. کبھی آسی کبھی تاغا کبھی ولے لایا، کبھی آسی کبھی تاغا کبھی آیا. ارے جس کی قسمیں میرا رب کھاتا ہے، جس کی قسمیں میرا رب کھاتا ہے، کتنی دلکش میرے محبوب کی صورت